انسان کو نکالنے کی کوشش کرے گا، اکیلا ہے اپنے دوست کو فون لگائے گا، بلائے گا، فرینڈ سرکل کو بلائے گا، ایمبولینس کو بلائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا، جو بھی مدد کے لیے آ سکتے ہوں پکارے گا، آس پاس اگر 2-4 مکان ہوں گے ان کو آواز لگائے گا۔ اس وقت میں یہ گزرنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ یہیں کا ہے یا باہر کا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے یا یہ ان پڑھ ہے، یہ کس قوم کا ہے، کس برادری کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا۔ اگر بیچا گاؤں کے کسی گھر میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آگ لگ جائے، محلے کے افراد میں سے ہر ایک فرد اپنے گھر کے اندر جتنا پانی رکھا ہوا ہوگا، چاہے وہ ہینڈ پمپ سے لے کر پانی آئے تھے، ٹیوب ویل میں سے بھرا تھا، یا کہ وہ فلٹر واٹر تھا، چل واٹر تھا، وہ جیسا بھی ہے، لیکن اگر پاس میں پڑوس میں کوئی گھر میں آگ لگی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی بھی انسان وہاں پر ہوگا، اس کے گھر کے اندر چاہے پیسوں سے خرید کر لایا ہوا پانی ہوگا، لیکن اس آگ کو بجھانے کے لیے گھر کے پورے پانی کو استعمال کرنے کے لیے وہ تیار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہر انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ گھر میں جو آگ لگی ہے میں اس کو بجھا دوں، میرے گھر میں جتنا پانی ہے سارا میں خالی کر دوں۔ نوجوان ہمت والا ہوگا، میواتی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، پٹھان برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، منصوری ہو، انصاری ہو، مرزا ہو، شیخ ہو، سید ہو، جو بھی ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرے اپنے خاندان والے کا مکان ہے، یہ دوسری برادری والے کا ہے، مسلمان کا ہے، غیر مسلم کا ہے، یہ میرے فیور والے کا ہے یا میرے اپوزٹ پارٹی والے کا ہے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوگی کہ اس گھر میں جو آگ لگی ہے اس آگ کو بجھا دے۔ ہمت قوت والا ہے، اوپر سے کودنے کی کوشش کرے گا، پاس پڑوس کے مکان پر جائے گا، چھت پر سے ادھر جانے کی کوشش کرے گا، اندر کوئی بہو ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بچہ ہے، مستورات ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو اٹھا کر لے کر آ جاؤں، یہ اس کی محنت اور کوشش ہوگی۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ گاڑی میں تڑپتے ہوئے انسان کو میں کیسے بھی بچا لوں، مکان میں آگ لگی اس آگ کو کیسے بھی بجھا دوں، سانپ کا کاٹا ہوا ہے اس کو کیسے بھی بچا لوں، بچھو کا ڈنک مارا ہوا ہے اسے کیسے بھی بچا لوں، وہ مظلوم ہے، مضطر ہے، پریشان ہے، اس کی کیسے بھی میں مدد کر دوں، اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے تب تو ہم انسان کہے جانے کے قابل ہیں، اور اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ مرتا ہے تو مرنے دو، تڑپتا ہے تڑپنے دو، بھڑکتا ہے بھڑکنے دو، جلتا ہے جلنے دو، اس کا جو حال ہونا ہے ہو جانے دو، لیکن میں تو یہ چلا۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو یقین مانیے پھر یہ انسانوں کی شکل میں انسان نہیں بلکہ یہ انسانوں کی شکل میں درندے ہیں، پھر یہ محلے کے اندر بسنے والوں میں اور جنگل میں بسنے والے درندوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مسلمان الفت اور محبت کا خزانہ ہوتا ہے۔ مسلمان صرف اپنے لیے سوچنے والا نہیں ہوتا، مسلمان صرف اپنے لیے جینے والا نہیں ہوتا، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ محلے کے کسی بھی انسان کو پیٹ میں درد ہو، کانٹا چبھ جائے تو یہ اس کے لیے تڑپ جاتا ہے۔
مسلمان تو وہ ہوتا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جو صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، چلو اٹھو میرے ساتھ چلو، وہ پڑوس میں رہنے والا وہ یہودی بہت زیادہ بیمار ہے۔ یہودی کون؟ اسرائیل کون؟ وہ جو سب سے زیادہ دل میں حسد رکھنے والے، سب سے زیادہ نفرت پالنے والے، سب سے زیادہ بغض رکھنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے ختم کرنے کے لیے اوپر پہنچا دیا انسان کو کہ گرا دو اور مار دو۔ نعوذ باللہ، یہودی وہ جو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کرے کہ ان کا کام تمام ہو جائے، یہودی وہ جن کے بارے میں قرآن کریم خود کہے کہ حسدا من عند انفسہم، کوٹ کوٹ کر ان میں حسد بھرا ہوا ہے۔ ارے یہودی وہ لبید ابن عاصم یہودی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو ٹونے کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اسی برادری کا ایک فرد بیمار ہے، محلے میں رہتا ہے، آقا صحابہ کو فرماتے ہیں کہ چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں، اس کی خبر لینے کے لیے چلتے ہیں، وہ بیمار ہے۔ صحابہ کا ایک مجمع حضور کے ساتھ جاتا ہے، آقا علیہ السلام عیادت کرتے ہیں، اور یہ بات فطری ہے کہ جب بیمار کے پاس کوئی انسان جاتا ہے تو پھر وہ بیمار انسان اس عیادت کے لیے وزٹ کے لیے آنے والے کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو صرف وہ کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سن رہا ہوتا ہے، اس کی طرف وہ توجہ دے رہا ہوتا ہے، اسے اپنا ہمدرد غمخوار غمگسار سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ آقا گئے تو عیادت کے لیے تھے کہ اس کی خبر لے کر آ جائیں، لیکن ساتھ میں آپ نے فرما دیا کہ بھائی ایمان بھی قبول کر لے، ایمان بھی قبول کر لے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اس کا باپ وہی موجود تھا، وہ کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لے بیٹا، ابو القاسم کی بات مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور ادھر دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے میرے ذریعے ایک امتی کو جہنم سے بچا دیا، جنت میں داخلہ اس کے مقدر میں فرما دیا۔ آقا گئے تھے عیادت کے لیے، ساتھ میں ایمان کی دعوت بھی پیش فرما دی۔ نوجوانوں، بیرچھا کے نوجوانوں، آپ کو میں پیغام دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار کی خبر لینے کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ وہ انتہائی دشمن برادری سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، پھر بھی حضور تشریف لے گئے۔ اے میرے نوجوان دوستو، اپنی ہمت کو، قوت کو، جرأت کو، اپنی بہادری کو، اپنے ایک ایک عضو کی سلامتی کو غنیمت سمجھو۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے عقل چھین لے، آپ کسی نالے اور گٹر کے قریب پڑے ہوئے ہوں، آپ کا حسن و جمال، خوبصورتی، ہمت، قوت، طاقت وہ سب اپنی جگہ پر موجود رہے، لیکن دماغ کی نعمت آپ سے چھین لے، سارے کے سارے اعضاء آپ کے پاس سلامت رہیں لیکن آنکھوں کی نعمت آپ سے چھین لے، سارے اعضاء سلامت رہیں لیکن زبان کی نعمت آپ سے چھین لے، سارے اعضاء سلامت رہیں لیکن کہیں ایکسیڈنٹ میں آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پیروں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ آج ہی دیکھا میں نے سفر میں کہ ایک نوجوان ہے 25-30 سال کا، لیکن وہ گھسٹتے گھسٹتے چل رہا ہے، پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے وہ معذور ہے۔ اللہ رب العزت نے نوجوانوں یہ ہمت، قوت، طاقت دی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے محلے اور گاؤں کے مریضوں کی خبر لیں۔ نوجوانوں، ہم صرف بائیکیں دوڑاتے رہیں گے، ہم صرف قیمتی موبائل استعمال کرتے رہیں گے، ہم بس واٹس ایپ پر چیٹنگ میں اور فیس بک پر ریلز دیکھنے میں لگے رہیں گے، یہ بڑا خطرناک مرض پھیلایا گیا
احساس پہلے ختم کیا جائے. احساس ختم کرنے کے لیے ایسا کھلونا آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا، بلکہ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بچیوں کے ہاتھوں میں بھی تھما دیا گیا کہ بچیوں کے دلوں سے بھی شرم و حیا کا احساس مر جائے، نکل جائے. نوجوانوں کے دلوں میں بزرگوں کی تعظیم اور احترام کا احساس نکل جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس نکل جائے. جب یہ نوجوان 3-4 گھنٹے موبائل میں لگا رہے گا، گندی گندی فلمیں دیکھتا رہے گا، تو اس میں احساس باقی کہاں رہے گا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا اور میں کر کیا رہا ہوں. نوجوانوں، اپنے محلے کے بیماروں کی خبر لو، ان کی عیادت کرو. اور اجتماعی طور پر بہت جنون ہے ماشاءاللہ آپ میں. قاری زبیر صاحب نے بتلایا، شروع میں نے سنا، پتا چلا، وہیں سے میں نے موضوع کا انتخاب کیا کہ بھئی کیا بات کرنا ہے. اور میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ قاضی ابو ریحان صاحب فاروقی دامت برکاتہم وہ بات کرتے رہیں اور ہم جیسے طلبہ سنتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. تو یہ کتنی قیمتی باتیں حضرت فرما رہے تھے، لیکن قاری زبیر صاحب نے جب شروع میں کہا تو وہاں سے میں نے سوچا کہ اسی پر کچھ بولنا چاہیے. بہت جنون ہے ماشاءاللہ، بہت جذبہ ہے آپ کے اندر، تو کیجئے یہ کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماہ ربیع الاول سے بہت گہرا رشتہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ماہ محرم الحرام سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے بڑا گہرا رشتہ ہے، ماہ رجب المرجب کو آقا علیہ السلام کی معراج سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اور یہ شعبان کو شب برات سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اور ذی الحجہ کو حج مقبول سے بڑا گہرا رشتہ ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے ذی الحجہ کو بڑا گہرا رشتہ ہے. تو یہ ان مہینوں میں ترتیب بناؤ، اجتماعی طور پر ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں پر کیا مسلمان مریض اور کیا غیر مسلم مریض، سارے ہمارے اپنے ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں.